صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا بارہویں کے چاند کا سجدہ ہے مجرا نور کا بارہویں کے چاند کا سجدہ ہے مجرا نور کا بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا میں گدا تو بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تو ہے نور تیرا سب ہے گھرانہ نور کا تو ہے میں نور تیرا سب ہے گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اے رضائے احمد کا فیض نور ہے اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا گرامی قدر حضرات اہل اسلام و عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت انتظامیہ دے تمام افراد
اور وہ دوست جڑے محفل وچ ابتدا وچ آئے درمیان وچ گھر تشریف لے گئے درمیان وچ آئے تا حال تشریف فرمانے جو ایک لمحے واسطے بھی محفل چو گزرے آئے نے بیان کر کے چلے گئے نے نعت پڑھ کے چلے گئے نے جو تشریف فرمانے جنہ دے واسطے کوشش کیتی ہے مگر تشریف نہیں لیا سکے وہ سارے حضرات محفل دا حصہ نے اللہ انہاں سارے انہوں اجر عطا فرمائے بلکہ میں انہاں بندیاں میں دعا وچ شامل کراں گا جنہ نے نہ حصہ لیا ہے تے نہ آئے نے لیکن انہاں اے آکھیا ہے بھئی منڈیوں کم چنگا پہ کر دیو اللہ انہاں نے بھی برکت دے وے اور تحریک دے جتنے ساتھی نے اللہ میرے بچیاں نو برکت و خیر عطا فرمائے انہاں دے جذبہ ایمانی دے اندر رب ذوالجلال اور برکت فرمائے اے فرنٹ لائن تے لڑن والے مجاہد نے اور ساڈے سرمایہ ہیں جنہ سرپرستی کیتی جنہ نوجوانہ دی محنت کیتی قبول کیتی جنہ نے انہوں نے تھپکیا اللہ انہوں سارے آن اجر دے میں نے نا نہیں انہوں بچیاں دے ہوں دے اللہ انہوں سارے آن برکت دے جنہ اجر دینا ہے وہ نام ہی جان دینے تے نیتاں بھی جان دینے تقریر بلا تاخیر شروع کر رہے ہیں سارے سماعت فرما لینا اہل السنہ والجماع رسول اللہ دے غلامہ دی او جماعت جنہاں نو رسول اللہ دی آل نال بھی عشق ہے اور رسول اللہ دے صحابہ نال بھی عشق ہے متوجہ ہونا اور میں آکھاں گا کہ بر صغیر پاک و ہند دے اندر سانو جس جگہ تے امام احمد رضا نے کھڑا کیتا ہے عقیدے وچ جس جگہ تے سانو سید نعیم الدین مراد آبادی نے کھڑا کیتا ہے جس جگہ تے سانو پیر سید مہر علی نے کھڑا کیتا ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے کھڑا کیتا ہے اور حضور خواجہ حمید الدین سیالوی کھڑا کر گئے اے اپنی زندگی دے بالکل آخری ایام بچ جڑی قبلہ نے ایک تحریر جاری فرمائی ہے آہ کرنو بھی او دے اندر دعوت دیتی گئی اس دے اندر جو تحریر لکھی گئی اگر مریدان دی نظری چو نہیں گزری تو یقیناً گزرنی چاہیے گزری ماشاءاللہ تو ہر مرید اور صرف مرید ہی نہیں ہر سنی میں سیال شریف بیت نہیں لیکن مندہ میں بھی آیا کیونکہ جس بندے ہر ولی اللہ دا احترام نہیں کرنا ان اپنے مرشد کو بھی فیض نہیں ملنا اللہ والیاں کو فیض لین دا طریقہ یہ وے کہ سب تو زیادہ اپنے مرشد نو منو لیکن ساریاں درویشان منو قرآن دی ایک آیت دا انکار کرے تے دوجیاں ساریاں مننے تے وہ دوجیاں دا مننا نفع نہیں دیندہ توجہ ہے ساریاں رسولاں مننے تے ایک رسول نو نہ مننے تے دوجیاں منن دا نفع نہیں 1.25 لاکھ صحابہ نے یار دے ساریاں مننے لیکن ایک نو نہ مننے تے منن دا کوئی نفع اور خواجہ صاحب نے جو تحریر لکھی اور جدے اتے اس دور وچ اہل سنت نو کھڑا کیتا میں یہ سمجھنا مڑ پینڈو بندے ہو تو میں پینڈ دے لیڈے نال گل سمجھانا بھئی دیوار نو سیم لگی ہوئے بنیاد کو تے مڑ بیبیاں کی کر دیاں نے او جڑی مٹی ہوندی ہے نا اوتھے نویں مٹی دا
بولو ایک بار یہ لفظ کی لیندیاں نے؟ اے جڑی سنیاں دی قد نو گن لائی آئی نا 2 نمبر بندیاں بابے جاندیاں جاندیاں تھوبا مار کے مڑ صحیح کر چھڑیے. کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں؟ اے میں بابے خواجہ حمید الدین سرکار دی گل پہ کرنا. میرے خواجہ حمید الدین نے سنیاں دی قد نو جڑی 2 نمبر بندیاں ہٹھوں سان لائی آئی نا انہاں جاندی واری ایسا تھوبا ماریا ہے ہن جنہ چر پچھو ہور درویش کوئی نہ آیا انہاں چر تہاڈی قد نو ہوندا کچھ نہیں کھڑی راسی. وہ سمجھ آئیے سجن کے نہیں آئی؟ تو یقین کرو دل باغ باغ ہوندہ ہے جدو اللہ والیاں دے ایسے عقائد دے اندر انہاں دی پختگی اور نظریات دے اندر انہاں دی ثابت قدمی تکی دیئے تو دل باغ باغ ہو جائے کہ اللہ ایسے درویشاں نو سلامت رکھے. اور وہ خوش نصیب مرید نے جڑے انہاں بزرگاں دے مرید نے، وہ خوش نصیب لوگ نے جنہاں نو انہاں بزرگاں نال بیعت دا شرف حاصل ہے. اے گرامی قدر احباب، مڑ آخر کار غازی عباس دے پتر آئے کچھ تے نانے دے دین نال وفا وکھانی آئی سائیں وکھا کے کہہ رہے. کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہیں میری گل دی آئی جی دے اتو لگ جائے بندے اس نے بھی گل سمجھانی چاہیے. آیا کہ بیٹھا ہے ان بگانا تو نہیں نا. جیڑا بندہ رات دے 12:30 بجے تائیں مسیح تے بہ کے انتظار پہ کرتا ہے وہ دے اتو 10 باری گل لنگے تو میں مڑ بھی غصہ نہیں کرنا. میں گل نو مڑ پیچھا لے آکے موڑوں دے کوڑ لی جانا ہے کسے ویلے دے اندر بہ ہی جاسی ہے. ہونوں دے نہ لڑنا بندا ہے جیڑا 12:30 بجے تائیں کلاس وچ حاضر بیٹھا ہے. ایک کلاس روم میں اے جڑی تسی بیٹھے ہو نا یہ صرف محفل نہ سمجھا کرو، یہ سنیاں دا کلاس روم ہے. بس ایک خدا دا نا ہے مہربانی کیتا کرو کلاس روم میں بندہ پڑھائن والا وہ لیا ویا کرو جڑا آپ پڑھیا ہوئے. ایڈی محنت نال کلاس جمانی، اشتہار چھپانے، لوگاں بلانا، لنگر پکانا تے جے پڑھائن والا وہ لے آویے جڑا آپ کدی سکولے نہ گیا ہوئے تے جے جاندا ہوئے تے حاضری لا کے نس جاندا ہوئے اس بندے نہ کیا گا ہن تو پڑھا. مڑ کلاس دا اللہ حفظی پائی ہون جیڑے نس دے رہے ہو تو انتے ہمیں پتہ لگ گیا انہیں میں کی آکھیا ہے. جی سمجھ آئیے کوئی نہ. ہاں جی باڑے ذہین بندے جاندے تو پھر حاضری لوا کے ہمیں آ جاندے اندر پر بڑا سی تو پاس ہو ہی جانا. باڑے ذہین بندے پتہ ہے نا پاس ہو جاندے ماسٹر صاحب وہ پھر انج کرتے نا وہ پیچھے بیٹھے ہوندے نے تے اگلے پیر لا کے آندے تھوڑا جا ایدے کر. سمجھ آئیے کوئی نہ گل. ہاں جی تے وہ مڑ چھتی پاس ہو جاندے تے مہربانی کریا کرو کلاس وچ پڑھان والا بندہ ہو لیا ویا کرو جدی اپنے کنسپٹ کلیئر ہوئے ہو. مہربانی تو اینی محنت جو کرنی ہے بندے اس دا انتخاب کرو جڑا چھوڑا نے صحیح ہے کہ اہل سنت تے پوری کلاس پڑھائے اور محبت محنت کر کے جائے. پھر بندے دے جڑے حاضر نے کلاس 12:30 بجے رات 1 بجے تھی بیٹھے نو ناندہ بانا پورا ہو جائے. مہربانی اللہ تو برکت دے. جی تو میں دوبارہ پھر عرض کر رہا میرے بچوں اے اہل سنت دی کلاس شروع میں جد بچ آپ حضرات تشریف لائے ہو اور میں آپ نو دین سمجھانا چاہ رہے ہیں. جسے مسجد ہوندے ہو پڑھ دے ہونے آمنت باللہ وملائکتہ. جڑے اس پنڈ دے استاد صاحب نے مسجد پڑھانا لے انہوں نے خدمت جج کرا گا جدو بچیاں قرآن پڑھاؤ تے ایمان دی صفات پڑھان لگیا انہوں دی تشریح کریا کرو کہ ایمان کس شے دا نام ہے. ایمان کس شے دا نام ہے اے چیز سمجھانی چاہیے. آمنت باللہ اس دا تقاضا کیے ایمان لایا میں اللہ پر اس دا تقاضا کیے. اس دا تقاضا یہ وے کہ ان ایک منیا ہون او دے ورگا اور نہ منسا. ان منیا وہ اپنی ذات اپنی صفات لا شریک وحدہ لا شریک اللہ دا کوئی شریک اس رب دا کوئی ثانی ہم سر
لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس نو نیند آندی ہے نہ اونگ آندی ہے، او دا جسم نہیں لیکن ہر تھان تے موجود ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ بندے دی شارک تو بھی زیادہ قریب ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس دا بیٹا ہے نہ اس دا باپ ہے، نہ وہ مرد ہے نہ وہ تعالی عن الجنس، اللہ جنس تو پاک ہے، اللہ جہد تو پاک ہے۔ متوجہ ہو گئے؟ انج اے عقیدہ ہے اللہ نور السماوات والارض، انہوں کسے نہیں بنایا ساری کائنات، انہیں بنائی ہے، انہیں پھر ہونا ہے، کائنات نہیں ہونی۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک، کائنات حادث ہے وہ قدیم ہے۔ توجہ ہو گئی؟ حضرات محترم ایک آخری جملہ بول کے، ویسے موضوع بڑا طویل ہے لیکن میں چونکہ کافی چیزاں بیان کرنی ہیں پھر تھوڑا تھوڑا دس رہا۔ اللہ نو کوئی پریشرائز نہیں کر سکتا۔ کوئی بندہ ایسا بھی دنیا تے ہوئے باسی تے 100 سال بھی دعا منگی ساڑی نہیں مننی تو دھکے نال بھی منا لیندہ ہے، انج دا بندہ اس کائنات وچ پیدا ہی نہیں کیتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ خدا دو ہون تے مڑ فساد ہوتا ہے، خدا ایک ہے۔ ان کوئی پریشرائز نہیں کرتا، آجز بندے او دے محبوب بندے او دے اگے دعا کر دے نو دعا ماں سن لیندہ ہے۔ لیکن اگر نہ سنیں تو کوئی تکے نارون سنا سکتا، وہ بے نیاز سے تو یہ نا اللہ سمد، سمد و بے نیاز ہے، ان کسے دی پرواہ انج اپنے محبوبان دیاں دعاواں سندا ہے۔ متوجہ ہو گئے ہو؟ اس موضوع تے بڑی طویل اور بسیط گفتگو دی اور تشریح دی ضرورت ہے، یہ کدی پھر کسی موضوع تے ہو جائے گی، لیکن ہن تھوڑا آگے چلنا۔ وَمَلَائِکَ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِکَتِهِ، فرشتیاں دے اتے مکمل ایمان ہے۔ فرشتے اللہ دی نوری مخلوق نے، نفس تو پاک نے، نفس تو پاک، غلطی تو پاک نے، وہ غلطی نہیں کر دے۔ یہ انہاں دی صفت ہے، اللہ دی نافرمانی کر دے، کیونکہ جڑا نافرمانی کرن والا پرزا ہے نا، اللہ انہاں وچ پایا ہی نہیں۔ نفس، وہ نفس پاک نے۔ جتنے جانور نے وہ عقل تو خالی نے، نفس انہاں وچ ہے۔ فرشتیاں وچ نفس نہیں، عقل ہے۔ جانوراں وچ عقل نہیں، نفس ہے۔ انسان کو اللہ نے کامل بنا کے فرمایا تبارک اللہ احسن الخالقین، تینوں نفس بھی دیتا ہے عقل بھی دیتی ہے۔ توجہ ہے جی؟ بس اتنا ہی فرق ہے، ڈنگراں وچ نفس ہے، فرشتیاں وچ عقل ہے۔ نفس نہیں، عقل ہے۔ جانوراں وچ نفس ہے، عقل نہیں، سن دو میں چیزاں دیتی ہیں۔ جے نفس نو کر جائیں قابو تو پھر انہاں تو بھی فضیلت والا ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، تے جے نفس تینوں قابو کر لیا تو پھر تو جانوراں تو بھی بدتر ہے۔ یہ تیری مرضی ہے، تو کس طرف جانا ہے، او کس طرف چلے گئے۔ پھر واپس آئیے، آمنت باللہ وملائکتہ، فرشتے نوری مخلوق نے، غلطی نہیں کر دے۔ توجہ ہوگی جی؟ انہوں نے بہت ساری اقسام نے، منکر نکیر الگ فرشتے نے، کرامن کاتبین الگ فرشتے نے، حاملین عرش الگ فرشتے نے، تسبیح کرنے والے الگ فرشتے نے، جنت دا نظام چلانے والے، بارش برسانے والے الگ۔ یہ پوری کائنات دا سسٹم اللہ پاک نے فرشتیاں دے ذمے لگایا ہے، اور انہوں نے جو امر دیندا ہے وہ امر تو حل دے۔ اساں فرشتے تکے نہیں، مگر ایمان ساڈا فرشتیاں اور ملائکہ تے بھی ہے۔ توجہ ہو گئی؟ ماشاءاللہ۔ وَكُتُبِهِ، اور جتنیاں آسمانی کتاباں نے انہاں دے حق ہون تے ساڈا یقین ہے۔ کسے بھی کتاب تے سانو عدم اعتماد نہیں۔
ساریاں آسمانی کتاباں حق نے، قرآن ساریاں کتاباں دا ناسخ ہے، اور یہ ہن اللہ دا کائنات نو آخری خطاب ہے۔ انسان نو رب دے آخری خطاب دا نام قرآن ہے۔ اس تو بعد اللہ بندیاں نال مخاطب ہونا وہی دا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ بس ہن قیامت تک یہ تواڈے واسطے سر چشمہ ہدایت ہے۔ ورسلہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، رسل جمع رسول دی، توجہ ہے جی۔ رسول 313 نے، ہر رسول نبی ہوندہ ہے۔ نبی 1,24,000 نے تعداد مشہور ہے، نبی 1,24,000 نے، رسول 313 نے۔ ہر نبی رسول نہیں ہوندہ، ہر رسول نبی ہوندہ ہے۔ رسول تے نبی وچ فرق یہ ہے کہ نبی دی اپنی شریعت نہیں ہوندی، وہ پہلی شریعت چل رہا ہوندہ ہے، جبکہ رسول صاحب شریعت ہوندہ ہے۔ آپ نے سمجھ شریف آگئی؟ رسول 313 نے، پھر 313 تو جنہاں اللہ نے کتاباں عطا فرمائیاں، تورات، زبور، انجیل۔ پھر جڑے کتاباں اور صحائف والے نے وہ رسولاں چوئے درجے چ بلند نے، اور میرے پاک نبی سرکار انہاں ساریاں چو درجے چ بلند نے۔ یا انج کہہ لو حسن یوسف دم عیسیٰ یدی بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ تے یا پھر اس تو اتے چلے جاؤ، فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ تے جنہوں انجی سمجھ نہ آئی ہوئے انہوں ترجمہ اردو چ کر کے میں اعلیٰ حضرت دی زبانیں سمجھا دیا۔ اے عزیزان من، میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت بولے، فرمان نے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول۔ یہ سونڈ والے بھائی صاحب تھوڑی مہربانی اگے تو اندس دے پہ ہے نا ساڑھے نقیب بھائی، بھائی میں 3-4 تقریران روز کر رہا ہوں، وہ جے ساؤنڈ والا ساڑھے نہ تعاون کرے تو مڑا سی 6 بھی کر جانا، تے جے ساؤنڈ والا نہ تعاون کرے تو مڑ دوجی تے ایک ٹھوس ہو جاتی۔ توجہ ہے حضرات محترم تر عزیزان دی وقار، اعلیٰ حضرت فرمان نے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے سب رسولوں سے بالا کہ یہ سب سے بالا نبی ہے بڑی عزیزان دی وقار۔ اپنے نبی دی گل سنا، بیٹھے جو اس واسطے ہو حضور خاتم النبیین نے، لیکن ایک الگ چیز جڑی رسول اللہ سرکار واسطے نبی آئے پہلا نے، جتنے انبیاء نے نا حضور تو زمانے وچ پہلا نے، اونج اول حضور نے، حضور زمانے دے اعتبار نال بعد وچ آئے، وہ نبی پہلا ہے، لیکن فرق کی ہے، فرق ہے وہ آئے پہلا نہیں، انج گلاں حضور دیاں ہی کر دے گئے۔ توجہ ہو گئی؟ میں تو انج نہیں آکھنا تسی تھکے ہو، کیونکہ یہ آکھن دی ضرورت نہیں، انسان ہوندہ ہے، آخر اتنی دیر دے تسی بیٹھے ہو، یقیناً کچھ تے تھک ہی گئے ہونے ہو جی، تو ممکن نہیں کہ میں تو ان مٹھی بھراں، کیونکہ ایک قدہ ہوندے ہوئے تو مڑ میں بھر بھی دینی ہے۔ ہن تسی ڈھیر سارے ہو، لیکن میں مسجد وچ بیٹھ کے گل ضرور آنا کہ مسجد وچ بیٹھے ہیں حضور دی محفل ہے، من حضور دے سنی غلام ڈاڈھے پیارے لگ رہے
زندہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بھائی کیا بات ہے توڑی بھائی کیا بات ہے توڑی اللہ توڑے اے جذب سلامت رکھے اے جدو تسی جذب نار بول دے ہو نا سنی اسی تکڑے ہو جانے بخیر آئیے ستی قوم دے خطیب نہیں ساڑھے سنی جاگ دینے اللہ دے فضل نار جاگ دینے تے باہوش نے بے ہوش نہیں باہوش نے اور جاگ دینے اور حق اور باطن نو سیان دینے حق اور باطن دی پہچان کر رہے ہیں اور انہ بابیاں دی شکر گزاری تے دل کردہ رہندا ہے جنہ بابیاں انہ بننا علاقیاں میں جھونتے سڑکاں پڑ گئی ہیں جس لئے حضور پیر سیال شیخ الاسلام ہوندے اور سنکت ہوئی انہیں سڑکاں ہونی ہیں میاں کچیاں پیاں تے سفر کر کے توڑے پنڈاں میں جا کے توڑے دلاں میں رسول اللہ دے عشق دیاں وہ گڑھا مار گئے ان کے نسلہ لنگ گئیاں نجے اندرو گئیاں نہیں بے شک چلی ہیں نجد سے بڑی تیز آندیاں ایک پھول بھی چمن سے گرایا نہ جائے گا جٹانو بگٹی دی کنک یہ پر جے کو ویچ گاٹ ہو پوے تے ایڈی پریشانی دی کیڑی لوڑ ہو بندے پریشانی ہو جی بندے ایدے ویچ ہو گئے نے کچھ بندے جی ویچو دوجہ پاس سے ٹور گئے نے میں کیا ہے فصل کنک دی ہوندی ہے ویچ کو گاٹ ہو گدار آندہ ہے تے تسی پریشان ہوندے ہو کوئی نہیں ایڈی پریشانی دی باڑا ہوئے تے شیشی لے آگے تے سپرے کر چھڑ لیبنا لگا جائے باڑا ہویا تو کو مولوی لے آندہ سپرے آڑا انہیں کہا چنگا ڈاٹا جیا کر سکے انہیں تھوڑا جیا دھیان رکھیا ہے کچھ مولوی اندہ سپرے بھی کر دے اور کنک بھی ساڑ چھڑ دے مہربانی کریا ہے کو مقدار آڑا بندہ ہونا چاہیے جنہوں ایک عقل شعور ہوئے وہ سپرے کرنا ہے پر اپنے بگانے توجہ ہے حضرات کے کوئی نہیں آئے جٹا نو سمجھانا میں انہاں دی زبان اچگل کیونکہ علم کلام دا اصول ہے کلم الناسا علی قدر عقول ہے میں بارے لفظ بھی چاہاں تے بول سکاں گا لیکن تو ان سمجھ نہ آئی تو مڑ تقریر تے نہ ہوئی تقریر نہ ہی ہوندہ ہے جیڑے اگے تو اڈے بیٹھے نے انہوں نے سمجھ آ جائے جیڑی گل دی بندیاں نے سمجھ آ جائے وہاں نے گل لیے تو مقصد گل سنانا نیرا نہیں ہوندہ مقصد گل سمجھانا ہوندہ ہے تو اڈا مقصد بھی صرف سننا نہیں سمجھنا مقصد ہے تو گل نو جانے من سمجھیا کرو توجہ ہوئے تے گل کرا جی توجہ ہے میں عرضے پیا کرنا کہ 1.25 لاکھ نبی میرے محبوب دے آن دا تذکرہ کر دے رہے پاجی اے میں جڑا آیت پڑھی ہے نا اگے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض یہ دے ہوتے ایک جملہ عرض کرتا جا کی وکھری گل رسول اللہ سرکار واللہ عطا کی تھی گنتے نہیں سکتے کیونکہ میرے احمد رضا فرمانے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے گنیندے تے نہیں پر یار کچھ بچو ایک کتی گل لیا بھی یہ تے صحیح بس سجنہ دے ذہن جو بہ جیسی سنو تے صحیح میں آندہ کی پیا حضرات قبل غور بات ہے پچھلیاں قومات عذاب آندہ تو اڈے تے نہیں ہوگا سنو نبی گزرے 1.25 لاکھ امتاں گزریاں نے 70 یہ تقریر سن کے نالج اضافہ نہ ہوئے تو پھر تقریر نہیں سنی تقریر سنیا ایمان تازہ نہ ہوئے تو پھر یہ تقریر کرن والے یا نہیں صحیح کیتی یا سنن والے صحیح سنی نہیں کوئی گل ہے پاجی ذرا رمض رو سمجھنا نبی گزرے 1.25 لاکھ امتاں ٹوٹل وڈیاں قابل ذکر گزریاں 70 ہن رمض کیے 70 امتاں دے اندر عیب نے 1.25 لاکھ نبیاں اچھ خوبیاں نے نبی وچ عیب ہوندہ ہویا پتہ کیے ہویا اے وے جڑا 1.25 لاکھ نبیاں وچ خوبیاں سن او حضور وچ آئیاں سارے آن دیاں
پرابلم یہ ہوئی ہے جڑیاں 70 امتاں وچ خرابیاں سن وہ ساریاں ساڈے وچ آ گئی جی سمجھ آئی ہے کوئی نہ آئی یہ گل ویسے عجیب ہی کہ جڑیاں 70 امتاں وچ خرابیاں سن وہ ساریاں ساڈے وچ نے تے مڑ انہاں تو ود نے اونیاں بھی نہیں لیکن عجیب گل ہے انہاں وچ یہ سارے عیب ونڈے آئے لیکن رب ایڈے غصے چونا میں کسے دی بستی الٹ چھڑنی کسے دیاں صورتاں بدل چھڑنیاں کسے نے ڈبو کے مارنا کسے نے کوئی عذاب کسے نے کوئی عذاب تیرے وچ سارے کٹھے نے لیکن عذاب نہیں آیا اللہ اکبر اللہ اللہ یا علی توجہ ہے جناب دی اے عزیزان دی وقار آخر کیا وجہ ہے ساڑھے گناہاں دے ڈھیر دے باوجود ساڑھے تے عذاب نہیں آیا اللہ دا قرآن گل سمجھا گیا فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم او نبی دے امتی تینوں کی میں عذاب دیوان تیرے وچ میرا یار وسدا ہے واجی واہ عزیزان دی وقار اس نو اگر شیر دی دنیا چاکھئے تین جاکھا کے گرم بنے کہ سونا دیا نہ ہوتا گرم بنے کہ سونا وما کرم پڑے کہ سونا جیا نہ ہوتا کرم پڑے رکو 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 ٹھہرو ایک تجزیہ کر لئے موڑ شعر پڑھنے بھولیا نہیں موڑ پڑھنے لیکن ایک تجزیہ کر لئے پچھلیاں امتاں دی جدوں واقعہ سیرت زندگی قصص پڑھے نا ایک چیز ذہن میں چاہیے جس قوم تے بھی عذاب آیا ہے او ادوں آیا ہے جدوں انہاں دا نبی انہاں وچ نہیں ہویا اب حضرات سوچو نا ذرا میں کیا کیا جانے مانا عذاب ادوں آیا ہے جدوں اس قوم دا نبی اس قوم وچ اور اگر نبی ہاں تو اللہ فرمایا نکل جاؤ مثلا اللہ فرمایا حضرت نوح اپنے منن والے لے کے کشتی چ بہ جاؤ پانی تاں ہونا ہے حضرت یونس نو اللہ فرمایا اپنے منن والے لے کے نکل جاؤ حضرت لوط نو اللہ فرمایا اپنے منن والے نال لو بیوی نال لو بچیاں نال لو اہل نال لو نکل جاؤ پیچھے مڑ کے بھی نہ ویکھیا ہے انہاں نال میں مک لیں گا وہ پھر نبی دے ہوندیاں نہیں مکدا ذرا جاگو نا ہون سمجھ آئی جیڑا بندہ پوچھ دینا میں دسو نبی آدر نادر کیویں ان دسیا کرو بھلیا اجے منہ صحیح لی پھرنا ہے موڑ پوچھنا ہے نبی آدر نادر کیویں ہائے 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق دم دم نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ
فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولٌ فِيكُمْ رَسُولٌ وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولٌ. اور پھر سنو فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. مومن دی جان تو بھی نبی زیادہ نیڑے. اللہ شاہ رگ تو نیڑے نبی جان تو نیڑے. خواجہ نظام الدین اولیاء توڑے ساریاں دے مرشد نے جی جتنے سیال شریف دے مرید نے انہاں ساریاں دے مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء. تیرے تے میرے مرشد بابا فرید دے دو مشہور خلفاء نے علی احمد صابر اور خواجہ نظام. تسی نظامی چشتی ہو اسی صابری چشتی ہیں لیکن مرشد ساڑھا فرید ہے. توجہ ہے حضرات کے نا. اور ساڑھے مرشد ہے نعرہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید. آزی بھائی ایسے وجہ تو تے چار یار تو علنوں نہیں رہے مرشد اتھے کھلا رہے ہیں ان کے میں آل جائیے. خواجہ نظام الدین اولیاء آپ کو کسے پوچھا بھئی تسی آندے ہو کہ توڑا نبی ہر تھان دے میں نے بخواو کتھے دے تو مڑبابیاں دی پھکی ڈاٹی ہونگی ہے. آپ نے فرمایا حضور اگاں نیڑے ہو وہ جدو نیڑے ہو گئے فرمایا اے پوچھنے کہ حضور کتھے نے اے دس جان تیرے اندر ہے. اسے کیا ہے فرمایا تیرا وجود ہے 5 فٹ دا ذرا دس کیڑی جگہ تھی. اسے کیا اندر ہی ان انج کی میں بکھاواں. یا فرمایا بھلے اگر تین اپنے 5 فٹ دے وجود چو تیری جان نہیں لبدی تے میرا نبی تے کائنات دی جان ہے. اور میں کتھے انگل رکھ کے تیرے بخواواں کہ تیرا نبی کتھے وے. انجھے اللہ قرآن نے فرمایا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. حضرت باو رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ فرمایا دے فرمایا اے تن سچے دا اجرا دے وچ مار فقیرہ بڑا مشہور ہے جامعہ اشرفیہ. بڑا مشہور مدرسہ ہے جامعہ اشرفیہ دیوبند حضرات. اتھو دے جڑے مؤسس نے نا اشرف علی لاہوری وہ لکھ دن کہ میں ایک دن بازار جا رہا تھا تو میں نے ایک مجذوب بابا ملیا کہ میرے کو پوچھتا ہے اشرف بندے کتھے رہندے. توجہ نہیں کی تھی گل تو مولوی صاحب کہندے کہ بازار بندیاں نال بھریا سی. تو بازار وچ کھلو کہ میرے تو پوچھدا مولوی صاحب بندے کتھے رہندے نے. تو میں کہا بابا سارے بندے ہی نہ اسے کہا بندے نے. اسے کہا ویکھو تو صحیح. آندے بابے میرے موڈے تے ہاتھ رکھیا
فرمایا ویکھاں بندے دی؟ کہتے جدو میں نظر اٹھائی تو میں ویکھیا کسے بندے دا چہرہ کسے جانور آڑا ہے، کسے بندے دا چہرہ کسے جانور آڑا ہے، اگے بندے پہ نظر آندے ہیں، مڑ میں ویکھیا انہاں دے منہ جانور آنے نے، شکلاں تھلے بندے نے، اتن نو بابے ہاتھ چایا تے پھر بندے میں پوچھا بابا یہ رمز کی ہے؟ فرمایا سن رمز ہے وے کہ جہڑے تینوں میں ہاتھ رکھ کے وکھائے نے اونے ساڑھے عملہ والے باطنی چہرے اے جڑے اتو نظر پہ آؤں دے نہیں، یہ مصطفیٰ مدینے آنے دی رحمت والے چہرے نے۔ اے عزیزان دی وقار تاکہ کرم بنے کہ سونا جیا ساڑ دیندی جے آقا دی رحمت دا سایہ۔ اب بھائی اے جڑے منڈیاں دا بیاہ ہوندا ہے نا، منڈیاں دا بیاہ ہوندا ہے، شکریہ بھائی، جس بندے دا بیاہ ہوئے اور لے جاندے نے پارلر ہے، انہوں آندے نے آج دا کچھ منہ بنائی، او منہ بنا کے لے ہوں دے لیکن بیر ساری بھاری فیس لیندہ ہے جہاں دیاڑی ہے جو کچھ منہ کردہ ہے صحیح پاجی جمن تو لے کے مرن تائیں مویا میں منہ نہیں بگڑن دیندہ کوڑے عملان دے باوجود بھی اس یار دے ملاتے جے تو خرچ نہ کریں تو سنیا کیڑی تھا تے خرچ کرنے میں انداستے صحیح۔ حضرات سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں آئی؟ اے عزیزان محترم حضور دے احسان گنیے جڑے ساڑھے تین تے ہوتے لندھ ہی نہیں۔ میں اکو گل کرنا تھانے چ بندیاں لمیاں پایا ہوئے پولیس آڑیاں تے لتر کٹ کے کوڑ لے اونتے ہمیں پاس سے تے ایک بار یہاں جی کرن پا خون دا سکھ نہیں جاندہ میں تے آج تھی نہیں گیا جڑے گئے ہو کچھ ہنوی اگو ہوا کر کے دا سٹو کھا میں پاس سے تے کھڑکینے کو آئی تے جے بندہ اس وڑے کو اتوں آکے پولیس آنا ناکے چھاڑ دیو دسو دے آن تے چاہ چڑھ دا ہے کہ نہیں چڑھ دا ایمانداری نڑ دسیا ہے چڑھ سی کہ نہ چڑھ سی ایمانداری نڑ پیانا آساں پھڑیاں ہونا مدینے آڑے آئے نے جو نہ فرمانا چھاڑ دیو صحیح فرمانا چھاڑ دیو جی میں نہیں میرے اللہ حضرت فرمانے لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف کھرمنے اس یہاں پہ اب بجلی گراتے ہم بڑا چھاڑتے ہوئے آندھے نا بندے بھئی یار ہسے تے بجلیاں گر دیاں ہاں جی حضور بھی ہسن تے بجلیاں گر دیاں نے لیکن بندیاں تے نہیں گناہ ماندے ڈھیر تے حضور ہسنا ہے مسکرانا ہے تے بجلیاں گناہ ماندے ڈھیر تے گرنا ہے گناہ جل کے خاک ہو جانے نے ساڑھا کام بان جانا اے عزیزان دی وقار میرے نبی سرکار دے غلاموں نہ میلاد مولوی دا پڑھنا نہ میلاد کاری دا پڑھنا نہ میلاد شاعر دا پڑھنا میں میلاد آمینہ دلال دی زبانی پڑھ کے سنا رہا توجہ ہے کہ نہ میں شاعر دی زبانی سنانا نہ میں عالم دی زبانی سنانا نہ وائز دی نہ مولودیہ دی زبانی سنانا میں میلاد والیاں دی زبانی سنا رہا ہوں مشکات المصابی ہے کتاب کا نام ہے مشکات المصابی باب ہے فضائل سید المرسلین میرے حضور فرمانے نے صحابہ سأخبركم بأول امری آؤ دانو شروع تو گل سنا سأخبركم بأول امری آؤ پچھو لگیے فرمایا اللہ اکبر انا دعوت ابراہیم
حدیث پاک ہے سأخبرکم بأول امری انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، فرمایا لوگوں کعبہ بنا کے رب دے خلیل ابراہیم دے حضرت اسماعیل نے جدے آن دی دعا منگی آئی، او دعائے ابراہیم میں توجہ ہو گئی کہ نہ ہوئی؟ انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، جدے آن دی خبر حضرت عیسیٰ دے کے فرما دے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، او بھی میں اور فرما دے ورقیا امی اللتی رأت حین ودعتنی قد خرج لہا نور، اپنی ماں دے خواب بھی میں میرے آن تے میری ماں نے جڑا نور تکیا سی او نور بھی میں ادا الہا منہ قصور الشام، جدے نال قصور دے محلات تک نور ہویا، ادا الہا روشنی ہوئی، نور پھیلیا۔ ہن میں ترجمہ کر رہا ہوں، جدو حضور آئے رات ٹر گئی دن آ گیا، اندھیرے ٹر گئے چانن آ گیا، تاں کسے دیوانے نے آکھیا چن چڑھے آیا منا دے۔ اے پرانی نات ہے، پرانی کیا ہوندے ہیں ساڑھے مسیطہ میں بابے پڑھ دے ہم دے، وہ نات ہے جڑی اسی اس بڑے اجے جوڑیاں ماما دیئے چاہے دو دو سنی دیا اجے ڈسکو دور نہ آیا، جانے من ان سمجھ آئیے کوئی نہ آیا جڑیاں ہون ڈسکو آ گئے نا، ممی ڈیڈی وی آئی پی نات خان نہ پتہ لگ دے بندے نے، نہ پتہ لگ دے آہو اگو نہیں نہ آندے، پھر سمجھنا رہے سمجھ ہی جاندے جی، سمجھ آئیے کوئی نہ سکتا۔ اے پرانیاں ناتاں نے بابا جی اور کیا لوگ سن یار، کیا عقیدت والے سن، کیا سر سی، کیا لے سی، کیا ترنم سی، کیا ذوق سی، کیا ذائقہ سی۔ اللہ اکبر۔ سرکار فرمانے نے چن چڑھے آیا منا دے، واللہ ایک جملے تے 10 آیتاں پڑھنی ہون تے تاں بھی موجود نے، حدیث پڑھنی ہوئے تاں بھی موجود ہو، نات یہ جدی لکھ دیا چن چڑھے آیا منا دے، داعیاً الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا، چن چڑھے آیا منا دے۔ بس مکائیے وائنڈ اپ کریے ایک بل کے پیار نہ آخری واری کہہ لو چن چڑھے آیا۔ سیدہ آمنہ فرما دیا نے بچے پیدا ہوندے نے تے روندے نے، میرا لال رویا نہیں، آؤندیاں سجدے وچ سر رکھیا ہے، امت نو یاد فرمایا ہے۔ پیار نال کہہ لو ذرا چن چڑھے آیا منا دے، لال دا مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں مک گئیاں، نوری مکھڑا نال زلفاں دی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین والفجر ولیال العشر، ماذا
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى تاکہ نور مکھڑانا کاف کیسو ہاتھ یا ابرو آنکھیں ساتھ کاف ہایا این ساتھ ان کا ہے چہرہ نور کا تاکہ نور مکھڑانا چاند اگر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا ہر روز کے چاند تصدق میں اتارا کرتا پھر کہتا نور مکھڑانا لے زلفا کالیاں سنیے حضرت یوسف نو عورتاں تکیا ہاتھ کٹے تکن والیاں عورتاں کٹن والے بولو نا تکن والیاں کٹن والے کٹین والے ہاتھ لیکن مدینے والے دے حسن دا عالم میرے امام احمد اللہ فرماندے نے اوتھے تکیا عورتاں کٹے ہاتھ نے ایتھے تکیائی کوئی نہیں ممتاز قادری ورگے نا تے قربان ہو گئے صدقے واری جان ویکھ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے تیرے نام پہ مردان رب تاکہ صدقے واری جان ویکھیا تے کیا دینے سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما آسن کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا مشتاق کھیاں کتھے جا اڑیاں نور مکھڑانا عزیزو میرے تے تیرے نبی نے اودیاں سارا سجدے وچ رکھے سانو سمجھایا ہے امتیو نبی دے پہلے سجدے تے حسین دے آخری سجدے وچ رویا جائے اے دو سجدے نہ بولیا جائے اگر اے دو سجدے تو سا سمجھ لے تو کبھی سجدہ نہیں چھڑو گے اللہ سانو سجدے والا بنائے جنہ سجدہ دے اسی نوکرہ انہاں دا نام ہی سجاد سی سجاد پتہ ہے کنوں سجدے نے اے سجاد سجدے نے اے سجدہ سجدے نے سجاد مسلے نے اے جڑے پیر اپنے بزرگاں دے مسلے تے بانو نے سجدے نے سجادہ نشین وہ اس تو سجدے نے وہ مسلے تے سرکار ہر ویلے مسلے تے بیٹھے رہندے اس تو انہاں دا نام ہی سجاد پہ گیا سی سید الساجدین سجدہ کرن والےاں دا سردار زین العابدین عبادت کرن والےاں دی زینت اسی تے انہاں مرشداں دے نوکراں پاجی نماز پڑھیا کرو اللہ تو انت منو نمازی بنائے اور انہاں بیلیاں نے جو محفل پاک سجائیے اللہ انہیں اجر عطا فرمائے بندہ فقیر نو راستہ دینا سارے نال ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ